तुम्हें हिसाब देना है। आज बड़े बड़े लोग हिसाब के डर से कांप गए। बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी हरम मक्का में सर सजदे में रख के कहने लगे, मेहरबानी करना मुझसे हिसाब न लेना। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, मैं हरम में था, अपने हुजरे में था, किसी के चीखने की आवाज़ आई, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, हिसाब वाले दिन मेरे ऊपर नरमी करना। फरमाते मैंने कहा कोई गुनाहगार आहोजारी कर रहा है, मैं जाके तसल्ली देता हूँ। और जब मैंने जाके चेहरा देखा, फरमाते कलेजा फट गया, वजूद कांप गया, और मैं उस दुआ करने वाले के कदमों से लग गया। लोगों तुम्हें पता है वो कौन था जो दुहाई दे रहा था कि मालिक हिसाब न लेना? वो हुसैन का करबला में तन्हा बच जाने वाले साहिबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। वो शेर खुदा का पोता, फातिमा का जिगर पारा, तालीम उम्मत के लिए हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियां करता है। मालिक वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान। अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं, मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे। आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएँ उनके कदमों से लगेंगी, तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं, डरो ना, अपनी जिंदगी संवारो ना, अपने शब रोज पर तवज्जो करो, बदल ना जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर न बनाए, कुछ अपने रब से माफी ना मांगे, कयामत में हिसाब दे। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस, आसार और सारी चीजें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा। इन्होंने इज्जतें ज्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफा एक MPA साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी पड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी है तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हर एक से सवाल होना है, हम अपनी अपनी तैयारी करें क़यामत के रोज़ के लिए, आखिरत के दिन के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है। इस माह मेरे घर में क्या आमदन है, क्या खर्च है, ये सबको पता है। लेकिन रब कहता वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख कयामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है। वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है। मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। हुसैन इब्ने अली ने सर देकर
اللہ کے حضور نظر پیش کی ہے. میں بھی سوچوں نا یار, آپ بھی سوچے نا, نعمتوں کی بہتات کتنی. ہماری بھری ہوئی تجوریاں, ہمارے آنگن میں کھیلتی ہماری اولادیں, ہمارے ارد گرد ہمارے دوستوں کی لائنیں, ہمارے دسترخوان پر بچھی ہوئی نعمتیں, ہمارا تندرست وجود, ہماری بولتی زبان, ہماری دیکھتی آنکھیں, ہمارے سنتے کان, ہماری سانس لیتی روح, اس سارے وجود سے ہم نے کیا اکٹھا کر کے اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے؟ صبح قیامت کے لیے ہم نے سامان کیا کیا ہے؟ اللہ کے حضور جب ہمیں جواب دینا ہے تو ہمارے دامن میں کیا ہے, کیا پیش کرنا ہے؟ آج اپنے دل سے, اپنی روح سے یہ سوال ہمیں ضرور کرنا ہے, اور ایک بار نہیں 6 بار کرنا ہے, اور بار بار کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, حضور فرماتے 5 سوال پوچھے گا رب قیامت کے دن, اور جب تک تم ان سوالوں کے جواب نہیں دو گے تمہیں ہلنے نہیں دیا جائے گا. ایک یہ پوچھا جائے گا, عمر کہاں گزری, سارا وقت ضائع ہو گیا موبائل پہ, سارا ٹائم ضائع ہو گیا خوش گپیوں میں, شغل میلہ, آنا جانا, عمر ساری قیمتی وقت ضائع کر دیا. اور پھر ایک سوال, اسی سوال سے متعلقہ دوسرا ہوگا, جوانی کہاں گزاری, وہ ساری کھیل کود میں گزر گئی, لہو و لعب میں گزر گئی, گیموں میں گزر گئی. یہ سوال ہوگا. اور تیسرا سوال رب پوچھے گا, بتاؤ نا مال کہاں سے کمایا, ذرائع آمدن بتاؤ, دنیا میں تو تم نے دھول جھونک لی, جہاں دھوکنی تھی یہاں بتاؤ کہاں سے کمایا, اور کما کر بھی تم مالک نہیں ہوئے. چوتھا سوال یہ پوچھا جائے گا, بتاؤ مال خرچ کہاں کیا, اور میرے نبی پاک فرماتے 5واں سوال یہ ہوگا, یہ بتاؤ اپنے علم پر عمل کتنا کیا. لیکچر دینا آسان ہے, تقریر کرنا آسان ہے, واعظ کرنا آسان ہے, سمجھانا آسان ہے, فیس بک پر اچھی نصیحت لکھ دینا آسان ہے, روز صبح واٹس ایپ پہ سب کو بہترین نصیحتیں بھیجنا آسان ہے. لیکن قیامت کے سوالوں میں سے ایک معتبر سوال ہے, بخاری میں موجود ہے. 5 سوالوں میں سے آخری سوال یہ ہے کہ جو تم جانتے تھے, جس کا تمہیں علم تھا, جو تم نے سیکھا تھا, جو تم نے پڑھا تھا, اس پر تمہارا عمل کتنا تھا. کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے, کس کو نہیں پتا والدین کی خدمت کرنا ضروری ہے, حلال حرام کی تمیز سے کون آگاہ نہیں ہے, کون نہیں جانتا کہ میرا رویہ تلخ ہے, لوگوں کو تکلیف دیتا ہے, کون نہیں سمجھتا کہ میری فلاں چیز کی وجہ سے فلاں لوگ تڑپتے ہیں, سسکتے ہیں, روتے ہیں. بہت ساروں کو پتا ہے کہ میری بیوی, میرے بچے, یہ کچھ عورتوں کو پتا ہے میرا شوہر, میرے خاندان والے میری وجہ سے تکلیف میں, بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے پڑوسی تکلیف میں, بہت سو کو پتا ہے میری وجہ سے میرے ملازم تکلیف میں ہیں. تم سے پوچھا جائے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا. وہ جو تم جانتے تھے, جتنا تمہیں شعور تھا, آج پوری امت مسلمہ میں کیا ہو رہا ہے, تقریریں, واعظ و نصیحت, فقط واعظ و نصیحت. اقبال کہتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. اور یہ دیکھنا کیا کہتے ہیں, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے. بڑی سونی باتیں کر دی آتی ہیں ہمیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے, یہ من باتوں میں موہ لیتا ہے, پر گفتار کا قاضی ہے یہ بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. گفتار کا قاضی غازی بننا آسان ہے, لیکن اپنے عمل میں نکھار لانا. ہاں, سب سے پہلے 2 چیزوں کا حساب ہونا قیامت میں, یاد رکھیے گا. اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. حضور نے فرمایا کافر اور مومن کے بیچ فرق ہی نماز کا ہے. اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا. یہ 2 حساب سب سے پہلے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب آسان ہوگا. نبی پاک علیہ السلام نے وہ 3 لوگ بھی بتائے ہیں جن سے میرا مالک آسان حساب لے گا. یا رسول اللہ کون کون سے؟ حضور نے فرمایا
جس سے لوگ توڑتے تھے پر وہ جوڑتا تھا، رب آسان حساب لے گا۔ اور کریم فرماتے ہیں، یہ آپ نے بھولنے نہیں، یہ لب لباب ہے ساری گفتگو کا، یاد رکھ۔ فرمایا جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، اور جو تجھ سے زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تجھ سے آسان حساب لے گا۔ اللہ تیرے لیے قیامت میں آسانی پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیوں، ایک اور بندہ بھی ہے جس سے قیامت میں بڑا آسان حساب ہے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس کے سینے میں حسد نہیں نہ ہوتا، جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی، وہ اسی کسے دے کچھ بھی نہیں لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ وہ جو سینہ بالکل، جن کا سینہ بے کینہ ہوتا ہے نا، کشادہ دل، سب کے لیے پیار، سب کے لیے محبت، سب کے لیے وارفتگی، ہر ایک، سارے سمجھتے ہیں مجھ سے ہی پیار زیادہ ہے، سینہ کشادہ ہے، دل بڑا ہے۔ فرمایا جن کے سینے کشادہ ہوں گے، بغض سے، عداوت سے، حسد سے، کینے سے پاک ہوں گے، اللہ قیامت میں آسان حساب لے گا۔ اچھا، میرا وجدان کہتا ہے کہ میرے نبی پاک کے پاک لفظوں کا معنی یہ ہے، قیامت میں رب ان سے فرمائے گا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا، دل ہو صاف، دل ہو کشادہ، 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تاڑے ہوں۔ یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جل رہا ہے نا، درویش کہتے ہو 14 طبق میرے دلے دے اندر، تے میں تمبو وانگو تاڑے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ کون دلان دیا جانے ہوں، اساں کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو، تاں مطلب نو پایا ہے، چھوڑ دیے جائیں سارے کینے۔ جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہو نا، تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا، لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئیں تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں۔ اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تے چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی، جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ مجھے بتاؤ، خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے، لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے، وہ خزانہ نکل آیا۔ اس نے کیا کیا، وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا۔ یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو، تقوی کا نور دیکھو، یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے، اربوں کروڑوں روپیہ، یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا بھئی میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ تیرا ہے۔ وہ بھی رب کا بندہ تھا، کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے، میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا، لہذا تیرا ہی ہے۔ دونوں میں بحث ہونے لگ گئی، وہ کہتا ہے تو رکھ، وہ کہتا ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا، سڑک گزر گئی، کہتے ہیں مکر جاؤ، زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے، کوئی تھوڑا ریٹ اور لگ گیا، خزانہ نکل آیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، خزانہ نکل آیا زمین سے، تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس، چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا۔ وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے، کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو۔
اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے، یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پڑتا، تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں، اس نے وہاں نکاح کر لیا۔ مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا۔ اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا، بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر۔ شیخ فرماتے ہیں وہ ملک شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا، بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی۔ اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، وہ زیادہ بیمار ہوا حتیٰ کہ انتقال کر گیا۔ اولاد کوئی نہیں تھی، اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ، اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار۔ شیخ فرماتے ہیں گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا۔ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے
हुजूर ने पूछा क्या है खाने के लिए? अर्ज की हुजूर एक बकरी ज़िबा की थी, सारी बांट दी है, एक दस्ती बची है, एक टांग की दस्ती का कुछ हिस्सा बचा है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, जो तुमने बांट दिया है वो सारा ही बच गया है। क्यों? वो आखिरत के लिए जमा हो गया, वो सारा बच गया। ये जो तुमने कहा है ना ये बची है, ये नहीं बची, बचा तो वो सारा है जो राह खुदा में बांट दिया गया। मेरे अजीजों, इतना बड़ा मजमा है, हजारों की तादाद में आप लोग तशरीफ लाए हैं। मैं आजिज आदमी, आप सबसे ज्यादा गुनाहगार, सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह के सामने हमने खड़े होना है, अपनी आखिरत की तैयारी करें। मैं भी आज नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करूँ, आप भी नए सिरे से अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं भी आज अल्लाह के हुजूर सिद्ध के दिल से माफी मांगू। हम सब अल्लाह के हुजूर हाजिर हैं, जुम्मा पढ़ने आए हैं, माफी मांगे। सारे अपने रब की बारगाह में अर्ज गुजार हो कि हमारा मालिक हमारे ऊपर फजल करे और हमें ऐसी तौफीक दे कि हम अपनी आखिरत के लिए कोई जखीरा कर सके। आखिरत की फिक्र बड़ी अहम चीज है। आखिरत की वो कुछ लोग कहते हैं ना, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, फिक्र ना करो। सारे दोस्त यही कहते हैं, आप मेरे करीबी हैं, मैं आपसे कहता हूँ फिक्र करो, फिक्र करो, फिक्र करो, पर अपनी आखिरत की फिक्र करो। 2-2.5 साल ज़ाहिरी तौर पर उम्र कम थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नबी पाक से, लेकिन एक दिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं देख रहा हूँ आप पर तो बुढ़ापा आ गया है, बाल मुबारक सफ़ेद हो रहे हैं। तो हुजूर फरमाने लगे, सूरह हूद, सूरह वाक़या, सूरह मुरसिलात, फरमाए इस तरह की सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्यों? इनमें क़यामत का जिक्र है, इनमें आखिरत का जिक्र है, अल्लाह के हुजूर हाज़िरी का जिक्र। इन सूरतों ने, इनकी फिक्र ने, हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है, मुझे बूढ़ा कर दिया है। हम भी बूढ़े हो गए हैं पर औलाद की फिक्र में, हम भी बूढ़े हो गए हैं माल की फिक्र में। हमें भी कुछ थोड़ी फिक्र करनी चाहिए आखिरत की। आज से तैयारी शुरू करें, अभी से अपनी आखिरत के लिए गौर व फिक्र शुरू करें। एक बात अर्ज कर, आखिरत की फिक्र होना तो फिर बंदा बंदों के मामले में भी मोहतात होता है, बिला वजह इल्ज़ाम नहीं लगाता, बिला वजह बदनाम नहीं करता। मैंने आज आपकी खिदमत में इस जुमे में एक ख़ास अपने दिल का दर्द रखना है। किसी के बारे में भी प्रोपोगंडा छोड़ दें, किसी शख्स के बारे में भी गलत बात करनी छोड़ दें। पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, जिसके बारे में हकायक का नहीं पता, उसके बारे में हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, जवाब देना है। कोई भी किसी भी की इज्जत पर हाथ डालना छोड़ दे। इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है, लेकिन इस्लाम पहले गौर करता है चोरी क्यों की, असबाब क्या बने। हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने पड़ोसी की बाग से कुछ फल ले लिए थे, कुछ खा लिए थे, कुछ मैंने अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिए। इब्ने माजा में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, दीगर कई कुतुब अहादीस में मौजूद है। फरमाते उसने मुझे पकड़ लिया, हुजूर की बारगाह में ले गया। तो नबी करीम ने मुझसे फरमाया, क्यों चोरी की? बात को समझना। अर्ज की, हुजूर बच्चे भूखे थे, तकलीफ में आ गया। अब पता है इस चोरी के लिए हुजूर ने क्या फैसला किया? नबी पाक उसके पड़ोसी से फरमाने लगे, जब भूखा था तुमने रोटी क्यों नहीं दी? जब ये जाहिल था इल्म क्यों नहीं दिया? और फरमाते हैं, मेरी सजा हुजूर ने ये सुनाई कि एक ऊंट भर के माल का मुझे दिया गया। दोस्तों, इल्जाम तो लगा देते हो कि फला गरीब आदमी बार बार मांगता है, फला बार बार सताता है, फला कर्ज मांगता है। अपनी आखिरत से डरे, देखे तो सही लोग मजबूर क्यों हैं, तंग दस्त क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। उस जगह पर जाएं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब पूछेगा कौन? लोग तेरा जुर्म पूछेंगे, सबब पूछेगा कौन? लोग पूछते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते कि जुर्म क्यों हुआ, उसकी नौयत तक लोग जाते ही नहीं। खुदारा अल्लाह से डरे। आज मेरी आपसे नसीहत है, आपको नसीहत है,
اور میری اپیل ہے آپ مجھ سے محبت کرتے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں اور میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے میں آپ کا شکریہ ادا کروں، پھر آپ کو جگہ نہیں دے سکا، پھر آج ڈر رہا ہوں کہ یار اس پیار سے لوگ آئے اور پھر ہم نے آپ کو پھوڑ پہ بٹھا ڈالا۔ آپ سے اپیل کرتا ہوں کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، برا سوچنا، الزام لگانا، غیبت کرنا، بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں بات کرنا، آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، آج ہم نے چھوڑ کے پھینک کے جانا ہے۔ ہم سینے کشادہ کریں گے، اللہ کے بندوں کے بارے میں دل صاف رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اچھے گمان کریں گے، اچھی سوچیں پیدا کریں گے، صبح قیامت اللہ کے حضور حاضری کا تصور پیدا کریں گے، اپنے دلوں میں نفرتوں کو نکال کے محبتوں کو جگہ دیں گے، پیار بانٹیں گے، خلوص ہوگا، محبت ہوگی۔